بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام میں ناموں کا بڑا اہمیت ہے۔ برے ناموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغیر الاسم القبیح، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برے ناموں کو اچھے ناموں سے بدلتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد حاضر ہوا۔ اس وفد میں ایک صاحب کا نام افرم تھا۔ آپ نے اس آدمی سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا افرم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تم زرعہ ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام افرم سے تبدیل کر کے زرعہ رکھا۔ تو آج میں آپ لوگوں کو چند ایسے نام بتاؤں گا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے اور ان کو بدل کر اچھے نام رکھتے تھے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 4 نام رکھنے سے منع فرمایا: افلاح، رباح، یسار، نافع۔ ان ناموں کو کیوں منع فرمایا اس کے بارے میں آگے بتاؤں گا۔ ایک لڑکی کا نام عاصیہ تھی بمعنی گناہگار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام جمیلہ رکھ دیا۔ ایک شخص کا نام غراب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد تم غراب نہیں ہو بلکہ مسلم ہو۔ ایک شخص کا نام شہاب تھا بمعنی آگ کا شعلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام اشام رکھ دیا بمعنی سخاوت۔ ایک شخص کا نام زحم تھا بمعنی ہجوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بشیر رکھ دیا بمعنی خوشخبری دینے والا۔ کسی کا نام اسود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابیض رکھا۔ ایک شخص کا نام برکت تھا۔ اس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا اور نام رکھ دیا۔ ایک عورت کا نام برہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زینب نام رکھا۔ ان ناموں میں سے کچھ ناموں کے تو معنی ہی خراب تھے اس لیے آپ نے بدل دیے، لیکن کچھ نام ایسے تھے جن کے معنی تو اچھے ہیں، تو 2 وجہ سے آپ ایسے ناموں کو ناپسند فرماتے تھے۔ پہلا وجہ تزکیہ اور اپنے آپ کو پاک سمجھنا۔ فرمایا اپنے آپ کی پاکی و ستھرائی بیان مت کرو، اللہ تعالیٰ تم میں پاک اور ستھرے لوگوں کو بہتر جانتے ہیں۔ برہ بمعنی نیکوکار۔ آپ نے یہ نام تبدیل کیا کہ کوئی اپنے آپ کو خود نیکوکار نہ کہے۔ دوسرا وجہ بدشگونی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت بمعنی برکت والا، رباح بمعنی فائدہ مند، افلاح بمعنی کامیاب، نجاح بمعنی کامیاب، نافع بمعنی فائدہ دینے والا، یسار بمعنی خوشحال آسان۔ ان ناموں کو آپ نے تبدیل اس لیے کیا کہ کوئی اگر پوچھے کہ گھر میں برکت ہے وہ کہے گا نہیں تو یہ بری بات ہوگی کہ گھر میں برکت نہیں ہے، یا برکت گھر سے نکل گیا، یسار گھر سے چلا گیا، ربا گھر میں نہیں ہے۔ ایسے ناموں سے بدشگونی ہو سکتی ہے، اس لیے ایسے ناموں کو ناپسند فرماتے تھے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاص، عزیز، اطلاع، شیطان، حکم، غراب، حباب اور شہاب ناموں کو بدل ڈالا۔ عاص بدلنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس کے معنی سختی کے ہیں۔ عزیز اللہ کا نام ہے تو عبدالعزیز کہنا درست تھا۔ اطلاع کو بدل دیا کیونکہ اس کا معنی شدت اور سختی کے ہیں۔ شیطان ابلیس کا نام ہے۔ حکم کا معنی حاکم ہے جو اللہ کی ذات ہے۔ غراب کے معنی بعد اور دوری کے ہیں اور ایک پرندہ کا نام بھی ہے۔ حباب شیطان کا نام ہے اور حباب سانپ کو بھی کہتے ہیں۔ ایک شخص کا نام حرب تھا۔ آپ نے اس کا نام سلم رکھا۔ روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو حرب کنیت کو پسند فرماتے تھے اور اپنے بچے کا نام حرب رکھنا چاہتے تھے۔ جب حسن پیدا ہوا حضرت علی نے اس کا نام حرب رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل دیا، حسن رکھا۔ جب حسین پیدا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا نام حرب رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل دیا، حسین رکھا۔ جب محسن پیدا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا نام حرب رکھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بھی بدل دیا اور محسن رکھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ نام جن کے معنی تو اچھے ہیں لیکن بدشگونی کے خطرے کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیے ہیں، ان ناموں کو رکھنے کا گنجائش ہے، کیونکہ بہت سے دوسرے صحابہ کے نام بھی تھے، لیکن چونکہ بعد نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل بھی دیے ہیں، اس لیے ایسے ناموں کو نہ رکھنا افضل اور بہتر ہے۔ اور وہ نام جن کے معنی برے ہوں
یا سختی اور نحوست والے معنی رکھتے ہوں تو ایسے نام ارگز نہ رکھے جائیں۔